مجید فرقان حمید پارہ نمبر 28 کی پہلی صورت ہے، اور اس پہلی صورت کی پہلی 4 آیات میں یہ حوالہ میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ کوئی ساتھی اگر بعد میں اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اس واقعے کو تلاش کرنا آسان ہو جائے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ، اس کی ابتدائی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت واقعے کو بیان فرمایا، اور وہ واقعہ اسی بات سے منسلک ہے کہ جب بندے کا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کی فریاد کو کیسے پورا کرتا ہے۔ زمانہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی تشبیہ دے دیتا تو وہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک صحابی رسول تھے حضرت اوس ابن صامت، اور قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا، عبادہ ابن صامت کے بھائی ہیں یہ۔ ان کی بیوی تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس صحابی رسول نے اپنی بیوی سے یہ کہا، انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی جیسے میں غلط نیت کے ساتھ یا غلط جذبے کے ساتھ اپنی ماں، بہن، بیٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو تیری بھی حیثیت میرے ہاں میری ماں کی طرح ہی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان الفاظ کو زمانہ جاہلیت میں اپنی بیوی کے سامنے دہراتا تھا تو اس کو ایسی طلاق پڑتی تھی کہ جو طلاق مغلظہ سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتی تھی۔ باقی طلاقوں میں تو بعض طلاقوں کی ایسی قسم ہے کہ اس میں صرف نیا نکاح کرنا پڑتا ہے، بعض طلاق رجعی جیسے ہے کہ اس میں صرف آپ آپس میں صلح کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، بعض میں یہ ہے کہ اگر طلاق ہو بھی گئی تو وہ کسی اور سے شادی کر لے تو اس کے بعد وہ خاوند اس کو طلاق دے اور عدت گزارے تو دوبارہ اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ لیکن یہ والی جو طلاق تھی کہ اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ میں سے کسی سے تشبیہ دے دینا، یہ ایسی طلاق ہے کہ یہ طلاق پڑ جانے کے بعد دوبارہ کسی صورت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ الفاظ کہہ دیے۔ اب حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ سرکار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میری جوانی ڈھل چکی ہے، اور میرے خاوند نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، لیکن ما ذکر طلاقا، انہوں نے طلاق کا ذکر نہیں کیا، اس میں الفاظ یہ ضرور کہے ہیں، تو میرے لیے کوئی حکم فرمائیں کہ آیا مجھے طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما اراک الا قد حرمت علیہ، میں تیرے بارے میں یہی رائے اور یہی خیال رکھتا ہوں کہ تو اپنے خاوند کے اوپر حرام ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما امرت فی شانک بشیء حتی الآن، کہ اللہ نے ابھی تک تیرے اس معاملے کے بارے میں میرے اوپر کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، لہٰذا جو معمول کے مطابق ایک مسئلہ چل رہا ہے اس کے مطابق تو اپنے خاوند پر حرام ہو گئی۔ اب توجہ رکھنا، جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جملے سنے تو یقیناً مایوسی تو ہوئی کہ میرے مسئلے کا حل تو نہیں ملا۔ وہ تو چاہتی تھیں کہ جوانی ڈھل چکی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ طلاق نہ ہو، آگے میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر تو ابھی اس معاملے میں کوئی حکم اترا ہی نہیں، تو میں کیسے تمہیں کوئی حکم نیا بتا دوں، لہٰذا جو ترتیب ماضی میں تھی اس کے مطابق تو تم اپنے خاوند پہ حرام ہو گئی۔ تو اب یہ خاتون بار بار اللہ کے نبی سے اصرار کر رہی ہے
کہ سرکار کوئی مہربانی فرمائیں، کوئی میرے معاملے پہ نظر ثانی فرمائیں، میرے بچے وہ کہاں جائیں گے اور میری جوانی ڈھل چکی ہے، میرا مستقبل کیا ہوگا، اس لیے مہربانی فرما کر اس معاملے پہ غور کیجئے۔ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی مرضی کا کوئی جواب نہ دیا، چونکہ وحی نہیں آئی تھی ابھی تک، تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کی کہ اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ، آسان الفاظ میں اس کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ یا اللہ، میں نے تیرے حبیب سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کیا لیکن مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، یا اللہ میں اب یہ اپنا مقدمہ تیری عدالت میں پیش کرتی ہوں۔ اب جب اللہ کے سامنے اس انداز میں انہوں نے اپنا یہ مسئلہ رکھا تو اللہ نے پوری ایک سورت اتاری، اور اس سورت کا نام کیا رکھا؟ المجادلہ۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے آپس میں بحث و مباحثہ کرنا۔ تو چونکہ یہ اقرار کروانا چاہتی تھی، اللہ کے نبی انکار فرما رہے تھے، تو یہ جو آپس میں تکرار ہو رہا تھا، اس تکرار کو عربی میں مجادلہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورۃ المجادلہ رکھ دیا، اور پھر آیات کیا نازل فرمائی؟ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ تحقیق اللہ نے اس خاتون کی، اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے خامند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اپنی شکایت اللہ سے کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کے اس بحث مباحثے کو سن رہا تھا۔ اب یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ جب خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا یہ مسئلہ لے کے حاضر ہوئیں تو میں پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ یہ ایک پرسنل ان کا مسئلہ تھا تو وہ اللہ کے نبی سے اپنے اس مسئلے کو ڈسکس کر رہی تھیں، تو کچھ باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھیں اور کچھ نہیں آ رہی تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قربان جاؤں اس اللہ کی ذات پر کہ میں قریب بیٹھ کے ان کی باتوں کو نہ سن سکی، اور وہ عرش پہ بیٹھ کے ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اور پھر جو وہ اقرار کروانا چاہتی تھی، جو مسئلہ لے کے آئی تھی، اس کی خواہش تھی کہ فیصلہ میری مرضی کا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قانون ہی بدل دیا جو زمانہ جاہلیت میں تھا، اور نیا حکم اتارا اور فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی زہار کا مطلب کہ اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ میں سے کسی سے تشبیہ دے دینا، یعنی ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دینا جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، ان میں سے کسی عورت سے اپنی بیوی کو اگر تشبیہ دے دی تو اللہ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، یہ تشبیہ دینے سے، زہار کرنے سے وہ عورتیں، وہ بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا۔ اور آگے اس بات کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہ یہ جو بات کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے اللہ کے ہاں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی، اگر کوئی آدمی یہ جملہ اپنی بیوی کے سامنے دہراتا ہے اور اس کے ساتھ زہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا مقرر کی، جسے ہم کفارہ کہتے ہیں۔ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو مرد تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور پھر وہ اس بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے بیان کیے قرآن میں۔ فرمایا پہلا طریقہ میں فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ جو اس زہار کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پہلا کفارے کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، یہ اللہ نے تمہیں ایک نصیحت کی ہے اور تمہارے آپس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ بیان کیا۔ بالفرض و محال چونکہ جس دور میں آج ہم ہیں یہاں غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ نہیں ہے، تو اگر غلام اور لونڈی کا سلسلہ نہ ہو تو فرمایا دوسری صورت
فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اگر تمہیں غلام اور لونڈی میسر نہ ہو تو پھر تم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو بلا ناغہ۔ اور یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں یہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے رکھنے پڑتے ہیں، نہ کہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے۔ چاند کی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مہینہ 28 کا ہے یا 29 کا ہے تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مہینے کے اعتبار سے، 60 دن کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف یہ کہ چاند کی تاریخ کے مطابق آپ 2 مہینے پورے کر لیں۔ وہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے تو پورے 60 دن ہو جائیں گے، اگر وہ ایک آدھ دن کم ہوتا ہے تو چاند کے اعتبار سے آپ نے 2 مہینے پورے کرنے ہیں، چاہے وہ 58 دن بنتے ہیں یا 59 بنتے ہیں یا 60 دن بنتے ہیں۔ تو اللہ نے دوسرا کفارے کی صورت بیان کی کہ پھر 2 مہینے کے مسلسل لگاتار روزے رکھے، اور اگر ایک بھی روزہ اس نے بیچ میں ناغہ کر دیا تو ازسر نو پھر دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس میں خواتین کے لیے ان کے ایام کی وجہ سے اجازت ہے، باقی مردوں کے لیے کسی بھی عذر کی بنا پر اس میں رخصت نہیں ہے، یہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بیماری کی وجہ سے تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے صبح شام پیٹ بھر کے، یا اگر وہ کھانا پکا کے نہیں کھلا سکتا تو 60 مساکین کو صدقۃ الفطر کے برابر پیسے دے دے یا اس کو اتنا غلہ دے دے۔ یہ 3 صورتیں اللہ نے بیان کی اور فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی وہ قائم کی ہوئی حدود ہیں، جو آدمی ان حدود کو کراس کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے گا۔ اب یہ ایک خاتون ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ، اور انہوں نے اللہ سے اپنا مسئلہ کیسے حل کروایا کہ پورے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مسئلے کی وجہ سے ماضی کا قانون بھی تبدیل کیا، نیا قانون بنایا، اور پوری ایک سورت المجادلہ کے نام سے اتاری ایک خاتون کی وجہ سے۔